اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی لیے اللہ نے ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کر لیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی آگ ان کے لیے کافی ہے اور موزوں بھی، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والی سزا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جو دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ منافقوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دین کی اساس کیا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں کہ دین کی اساس 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یقین خالص، نمبر 2 مسلمانوں کی خیر خواہی، نمبر 3 نماز کا قائم کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا، نمبر 6 دنیا سے بے نیازی اور روح گردانی۔ ایک شخص نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، دین کی اساس توحید اور عدل ہی ہے، اس کا علم بہت ہے، عقل مند کے لیے اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیں اس بارے میں وہ چیز بتائیں جن کا جاننا آسان اور یاد کرنا سہل ہو۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جہاں تک توحید کا تعلق ہے، اس سلسلے میں جو چیز تم اپنے جائز اور روا سمجھتے ہو وہ اپنے رب کے لیے جائز نہ سمجھو۔ عدل یہ ہے کہ جس بات پر تجھے ملامت کی جائے اس کی نسبت اپنے خالق کی طرف مت دو۔ یہ تحفۃ العقول میں صفحہ 10 پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو ارشاد شیخ مفید کے صفحہ 283 پر ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں خوب اچھی طرح غور و فکر سے کام لو جس سے لا علمی کی تمہیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اپنے نفوس کے لیے خیر خواہی کرو اور اس چیز کی طلب کے بارے میں ان پر سختی کرو جس کی لا علمی پر تمہیں معذور نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ خدا کے دین کے کچھ ارکان ہیں جن سے بے خبر ہوتے ہوئے ظاہری عبادت میں سخت سے سخت کوشش بھی بے فائدہ ہوتی ہے اور اس کی معرفت سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، لہذا اس بارے میں اچھی طرح سے درمیانی راستہ اختیار کرو۔ افضل دین کیا چیز ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں کہ افضل دین آرزو کا کوتاہ کرنا ہے، یعنی اپنی آرزوؤں کو کم سے کم کرے انسان۔ تفسیر نور الثقلین کی جلد 4 صفحہ 565 پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ افضل دین پرہیزگاری ہے۔ افضل دین کے سلسلے میں مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم میں جو احادیث ان میں سے چند میں پڑھ دیتا ہوں کہ افضل دین خدا کے لیے محبت اور خدا ہی کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ اعلیٰ دین صبر و یقین اور خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ بہت بڑا دیندار وہ ہے جو نفسانی خواہشات پر قابو پائے، یعنی نفسانی خواہشات جس کے دین کو بگاڑ نہ دیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تفسیر نور الثقلین کی جلد 4 صفحہ 565 پر توحید آدھا دین ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیان الانواع کی جلد 71 صفحہ 385 پر کہ اچھے اخلاق آدھا دین ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو ازدواج کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے۔ دین کا ستون کیا ہے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شے کا ایک ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون فقہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بیان الانواع کی جلد 1 صفحہ 181 پر ہے کہ روح دین کا ستون ہے، علم روح کا ستون ہے اور بیان علم کا ستون ہے۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ نہج البلاغہ میں مکتوب 53 ہے، اس میں دین کا مضبوط سہارا مسلمانوں کی قوت و دشمن کے مقابلے میں سامان دفاع امت کے عوام ہوتے ہیں۔
لہٰذا تمہاری پوری توجہ، تمہارا پورا رخ الہی امور کی جانب ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔